إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا سبق سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 سے 25 تک ہے۔ سابقہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہم انہی کی مزید انعامات پڑھیں گے کہ وہ جو ہجرت کرنے والے ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے مزید اللہ تعالیٰ نے کون سے انعامات کی خوشخبری دی ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یبشرہم، انہیں خوشخبری دیتا ہے، ربہم، ان کا رب یعنی ان کا پروردگار، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور رضامندی یا خوشنودی کی، وجنات، اور باغات یا بہشتوں کی، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم مقیم، ہمیشگی والی نعمتیں ہیں یا نعمت ہائے جاودانی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں، آبداً، ہمیشہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ یعنی ان ایمان والوں کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور جو کامیاب ہیں، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کی، خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جس میں ان کے لیے نعمت ہائے جاودانی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں عبدالآباد رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے، بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ یہاں کچھ الفاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ ربہم، الرب، تربیت کرنا، کسی چیز کو بتدریج نشو و نما دے کر درجہ کمال تک پہنچانا۔ پالنے والا بھی اس کا معنی ہے۔ رحمت، رحم، رقت اور احسان، مہربانی۔ اگر رحمت کا فاعل انسان ہے، یعنی انسان کے ساتھ رحمت کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا رقت۔ اگر فاعل اللہ ہے، رحمت کرنے والا اللہ ہے، تو احسان کے معنی میں آئے گا۔ الرضوان، رضائے کثیر، یعنی نہایت خوشنودی۔ الجنہ، وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ نعیم، نعم، یعنی اچھی حالت۔ مقیم، قیام، یہ کبھی اقامت کے معنی میں آتا ہے اور کبھی دوام کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں آئے گا، اور کبھی اقامت یعنی ٹھہر جانے کے معنی میں آئے گا۔ آیت نمبر 22 میں آبادہ، ہمیشہ، یہ زمانہ دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں، ایک ہی مسلسل جاری رہنے والی مدت، جس کے متوازی اس جیسی کسی اور مدت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس کو ہم ٹکڑوں میں نہیں کاٹ سکتے، جیسا کہ ہم آج کے وقت کو، آج کی تاریخ میں چلنے والے وقت کو صبح، شام، دوپہر اور گھنٹوں اور منٹوں کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا وقت ہے، اس کو ہم کسی طرح سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ عندہ، کسی چیز کا قرب ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اجر، جزائے عمل، خواہ وہ بدلہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں کیا ہیں۔ مثلاً رحمت، خوشنودی، جنت، جہاں دائمی نعمتیں ہیں،
ان سب کی خوشخبری اللہ نے آیت نمبر 21 میں دی ہے اور آیت نمبر 22 میں اجر عظیم کا اعلان ہے۔ رحمت کا مطلب ہے محبت، شفقت، مہربانی، فضل، درگزر مل جانا۔ یہ دنیا میں انسان کو صحت، زندگی، رزق، عزت، امن، علم، ہدایت اور سکون قلب کی صورت میں ملتی ہیں، جبکہ آخرت میں گناہوں کی معافی، اللہ کا دیدار، جنت کا ملنا، قبر میں آسانی میسر آ جانے کی صورت میں ملتی ہیں۔ روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں جن کا میسر آ جانا بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جیسا کہ دل کا نرم ہو جانا، اللہ سے محبت پیدا ہو جانا، نیکی کی توفیق ملنا، گناہوں سے نفرت پیدا ہونا۔ اس میں اللہ کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 156، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رضوان کیا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں ہی ہم اسے پڑھیں گے، یعنی وہ خاص نعمت اور درجہ جب اللہ اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، وہ رضوان ہے، رضامندی ہے۔ اجر عظیم میں اجر کا مطلب ہوتا ہے مزدوری، صلہ، بدلہ، انعام۔ لہٰذا اجر عظیم سے مراد وہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نیک اعمال، صبر، تقوی، اطاعت، سچائی اور ایمان والوں کو دنیا میں ہی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، لا تتخذوا، نہ بناؤ یا نہ رکھو، آباءکم، اپنے باپ، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے، اولیاء، دوستی، یا اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست مت رکھو، ان استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو، علی الایمانی، ایمان کے مقابل۔ اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان سے دوستی مت رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے، مِنکم، تم میں سے، فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ آباءکم، الاب، والد، ہر اس شخص کو جو کسی شے کی ایجاد، ظہور یا اصلاح کا سبب ہو، اسے ابوہ کہتے ہیں۔ استحبوا، استحباب، محبت، اثار اور ترجیح دینا۔ اس آیت کو کچھ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مومنین کو ہجرت و جہاد کی ترغیب دینے کے لیے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا ہے، بشرط یہ کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہوں۔ ظاہر ہے خونی رشتوں کو چھوڑنا انسانی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اور یہ دشوار کام بھی ہے کہ ان سے دوری اختیار کر لی جائے، مگر جہاں یہ رشتے تعلق باللہ سے ٹکراتے معلوم ہوں تو رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی مضبوط رکھنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو سارا قرآن ہمیں صلہ رحمی یعنی تعلق جوڑنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عزیز و اقارب کے حقوق کی یاد دہانی کرواتا ہے، لیکن جب کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو بلا تأمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر لیجئے، کیونکہ ایمان روح عمل ہے، اس کے بغیر عمل خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، صورت بے جان اور ناقابل قبول ہے، اور نجات آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ دوسرے یہ کہ معصیت و نافرمانی انسانی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کو چن بھی لیں تو عقل کبھی حسن سلوک نہ کر سکے گی، کیونکہ اب اس کا کوئی رہنما ہی نہیں رہا۔ سو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
اگر ہم ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو افضل رکھیں گے تو آخرت میں ہمیں بھی درجات افضل میں رکھا جائے گا، کیونکہ درجات کثرت عمل کی بجائے حسن عمل پر ملتے ہیں۔ نیز نعیم مقیم اور خالدین فیہا فرما کر یہ ضمانت دے دی گئی کہ جو کفر پر مبنی رشتوں کو محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑے گا تو انہیں دائمی نعمتیں ملیں گی اور ان لوگوں کو کبھی ان نعمتوں سے جدا نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا حاصل سبق یہ ہے کہ اصل رشتہ ایمان و اسلام ہے، نسبی وطنی تعلقات سب اس پر قربان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی، صہیب رومی، سلیمان فارسی اور مہاجر و انصار تو سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، مگر بدر و احد کے میدانوں میں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ جیسا کہ بدر کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے لڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر مشرکین کی طرف تھے جبکہ آپ اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے حقیقی ماموں عاص بن ہشام بن المغیرہ مشرکین کی طرف تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے چچا طالب بن ابی طالب جو بعد میں لاپتہ ہوئے یا قتل کر دیے گئے، اور حضرت زبیر بن العوام کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نے بھی انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ میں حوصلہ دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اپنے کئی مشرکین رشتہ داروں کو مارا، ان سب نے حق کا ساتھ دیا، رشتہ داری کی کوئی مروت نہیں کی اور اس آیت کے مطابق اللہ کے احکام کو پورا پورا بجا لائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف۔ قل کہہ دو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کانا اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں یعنی بیویاں، و عشیراتکم اور تمہارا قبیلہ یعنی خاندان کے آدمی، و اموال اور مال، اقترفتموہا جو تم کماتے ہو، و تجارت اور تجارت، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہا جس کے بند ہو جانے سے، و مساکن اور مکانات، تردونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہوں، عزیز ہوں، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پس ٹھہرے رہو یا انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم یعنی عذاب، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے یعنی عذاب دے دے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ہم ان کے کچھ الفاظ معنی دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ابن، ابناؤکم، بیٹے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو آپ تھوڑا تحمل سے اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ابن کا استعمال عربی زبان میں بنیادی طور پر بیٹا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے کئی استعمالات اور مقاصد ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1 حقیقی معنوں میں یعنی نسبی بیٹا،
جب کسی شخص کا بیٹا مراد ہو، مثلا عبداللہ ابن عمر کا حقیقی بیٹا عبداللہ، یہ حقیقی معنوں میں اس کا استعمال ہوگا۔ بعض دفعہ ابن کا استعمال مجازی معنوں میں بھی ہوتا ہے، کسی چیز یا جگہ سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے۔ عربی میں ابن کبھی مجازی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تعلق، نسبت یا کسی چیز سے قربت کے اظہار کے لیے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ابن السبیل یعنی مسافر، راستے کا بیٹا جس کا ٹھکانہ سفر ہو۔ ابن اللیل رات کا بیٹا یعنی رات میں گھومنے والا۔ ابن البحر ملاح یا سمندری آدمی یعنی سمندر سے جڑا ہوا کوئی شخص۔ یہاں بیٹا حقیقی نہیں بلکہ تعلق یا معنوی نسبت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، قوم، قبیلہ یا شہر کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی ابن استعمال ہوتا ہے، مثلا ابن قریش کا فرد، ابن یمن کا رہنے والا۔ نمبر 4، شہرت یا پہچان کے لیے بعض اوقات علمی، دینی یا ادبی شخصیات کا نام ابن کے ساتھ مشہور ہوتا ہے تاکہ ان کی پہچان باقی رہے، مثلا ابن تیمیہ، ابن خلدون، ابن حجر۔ یہاں ابن نسب کی بنیاد پر ہے مگر اصل مقصد تعریفی یا شہرتی نسبت ہوتا ہے۔ نمبر 5، کنیت یا لقب کے طور پر بھی ابن آتا ہے ادبی یا فنی انداز میں۔ عربی میں بعض اوقات ابن کا استعمال ادبی یا فنی انداز میں ہوتا ہے تاکہ کسی صنعت یا حالت کی طرف اشارہ ہو سکے، مثلا ابن الحرب جنگ کا بیٹا، یعنی جو بڑا ہی بہادر اور جنگجو ہوگا اسے ابن الحرب کہا جائے گا، جنگ کا بیٹا۔ ابن الحزن غم کا بیٹا، یعنی وہ جو غم زدہ رہتا ہے اس شخص کو ابن الحزن کہا جاتا ہے۔ النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه۔ اس کے بعد اخن بھائی، ہر وہ شخص جو قبیلہ، دین، صنعت و حرفت یا کسی دیگر معاملے میں دوسرے کا شریک ہو اسے اخ کہتے ہیں۔ زوج جوڑا، ازواجکم ہم نے پڑھا ہے، بیوی زوجہ، وہ ساتھی بھی مراد ہوتے ہیں جو کسی فعل میں ایک دوسرے کی اقتداء کرتے ہوں، پیروی کرتے ہوں، ایک جیسا نسب العین رکھتے ہوں، انہیں بھی زوج کہا جاتا ہے۔ عشیرہ کسی فرد کے باپ کی طرف سے قریبی رشتہ داروں پر مشتمل جماعت جن سے وہ فرد کثرت یا قوت حاصل کرتا ہو۔ نقترفتموہا اقتراف، درخت سے چھال اتارنا، زخم سے چھلکا کریدنا، کمائی کرنا، برے کام کا ارتکاب کرنا، یہ سب اقتراف کے معنی میں آتا ہے۔ ربس یعنی فتربصو، ربس انتظار کرنا۔ فسق کسی شخص کا دائرۂ شریعت سے نکل جانا۔ اولا زیادہ حقدار و سزاوار ہونا۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت فرض ہو جانے کے بعد ہجرت نہیں کی۔ والدین، بہن بھائی، اولاد، بیوی، مال و جائیداد کی محبت نے انہیں فریضہ ہجرت سے روک دیا۔ ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب رشتہ دار، یہ مال و منال تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اب یہاں حکم بھیج دینے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک حکم سے مراد جہاد و قتال اور فتح مکہ کا حکم ہے، یعنی عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا اور بالآخر یہ سب رشتے اور مال و جائیداد تمہیں واپس تو مل ہی جانا ہے، مگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور یہ تعلقات کسی کام نہیں آئیں گے۔ جبکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہے کہ دنیاوی تعلقات پر اخروی تعلقات قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آئے گا۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ دے دیا گیا کہ تم لوگ جو ہجرت پر ہی ہمت ہار بیٹھے ہو ابھی تو جہاد کا حکم بھی آئے گا۔
جہاد، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ساری محبتوں اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑے گا۔ آیت مذکورہ میں براہ راست تو خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے دنیاوی محبتوں سے مغلوب ہو کر ہجرت نہ کی، لیکن عمومی طور پر یہ آیت تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے حکم الہی سنا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ ہونا لازم و واجب ہے کہ کوئی دوسرا تعلق اور کوئی اور محبت اس پر غالب نہ آ سکے۔ سچا ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر محسوس ہوں۔ اس حدیث میں حلاوت ایمان سے مراد محبت کا یہی مقام ہے جو انسان کے لیے ہر مشقت و محنت کو لذیذ بنا دیتا ہے، یعنی جب کسی کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتی ہے تو عبادات و طاعات میں اس کے اعضاء لذت پانے لگتے ہیں۔ اسی کو بعض روایات میں بشاشت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مقام خلت یعنی اللہ کا خلیل ہو جانا اسی کو حاصل ہوتا ہے جو خلیل اللہ کی طرح اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کی حفاظت اور اس میں رکھنے ڈالنے والوں سے مدافعت کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک کھلی نشانی ہے۔ آج کے سبق کی آخری آیت نمبر 25، لقد اور بے شک ناصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سے موقعوں پر، و یوم حنین، اور یوم حنین یعنی جنگ حنین کے دن بھی، اذ جب اعجبتکم، تمہیں فخر ہوا، کثرتکم، اپنی کثرت پر، فلم تغنی، پس نہیں کام آئی، عنکم، تمہارے، شیئن، کچھ بھی، یعنی یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض، تم پر زمین، بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے، ثم، پھر ولیتم، تم پھر گئے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہیں مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب تم اپنی جماعت کی کثرت پر مغرور تھے تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ الفاظ معنی: قد، یہ حرف تحقیق ہے جو فعل کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے۔ ناصرہ، کسی کی مدد کرنا۔ مواطن، مواقع جنگ، لوگوں کے رہنے کی جگہ جسے ہم وطن بھی کہتے ہیں، جگہ پکڑ لینا، کسی چیز پر دل بستہ ہو جانا۔ حنین، مکہ اور طائف کے درمیان وادی کا نام۔ العجب، تعجب، خود پسندی، اس حیرت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ غنی، کسی چیز کا کافی ہو جانا، فائدہ بخشنا۔ ضیق، تنگی، فقر، بخل اور غم۔ رحبت، الرحب، کھلی اور کشادہ جگہ۔ ولیتم، الولا، اگر یہ ان کے ساتھ ہو تو اعراض کرنا، دور ہونا، یعنی اگر اس سے پہلے ان لگا ہو تو مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، اور اگر من کے ساتھ آئے تو دوستی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آیت غزوہ حنین کے بارے میں نازل ہوئی جو 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ حوازن و ثقیف کے ساتھ ہوئی۔
مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر 12,000 تھی۔ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ وہ میدان جنگ میں نہیں آئے تھے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی، مگر جیسے ہی دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا، مسلمان بکھر گئے اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئی، صرف چند اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین تھے وہ جمع رہے۔ بعد ازاں از نو لشکر اکٹھا ہوا، یک بارگی دشمن پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سبق دیا کہ فتح تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اکڑ اور بیجا خود اعتمادی اور خود پسندی نقصان دہ ہیں۔ غزوہ حنین پر تفصیلاً ویڈیو الگ سے انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔